کوشش کرنا، آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالان پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا عاجل عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام طرح حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ مالک برادر عزیز علامہ حافظ وسیم عباس کا رزق عزت بخت میں مزید اضافہ فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، جو بندہ ابھی تک عبادت میں شامل نہیں ہو سکا کوشش کر کے اس دعا پر آمین کہہ کے عبادت میں شامل ہو جائے۔ مالک حسین آپ کے دربار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کو شہزادہ علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتم بیٹے اور پردہ دار بیٹی عطا فرما۔ بڑی دعا ہے آمین واجب میں اور سمجھ کے بلند آواز میں حسرت کے ساتھ کہیے گا، مالک مجھ حقیر سنے تمام ماتمی کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام لوگوں کی ایک مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی غیرت اللہ رہبر معظم حجت دورہ سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجل فرما۔ تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات دے۔ ڈھیر عزتوں والے ذاکرین مجھ سے پہلے خوبصورت انداز میں سجدہ ذکر ادا کر گئے۔ میرے بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیات ممبر حسین پہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز میں سجدہ ذکر ادا فرمائیں گے۔ کچھ لمحے کچھ گھڑیاں میرے لیے دعا کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر دل عزیز شخصیت سرکار اظہار حسین شرادی صاحب تشریف فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحبات کے معیار سے بڑا خوبصورتی سے میں واقف ہوں۔ عزتوں والے لوگ، خوبصورت سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر میری پہلی حاضری میں پہلا جملہ عرض کرتا ہوں، آپ دعا فرمائیے گا بابا جاشا جی، میں پھر دیکھوں گا پہلے جملے کے بعد کہ لوگ کتنے خوبصورت معیار پر سجدہ ذکر اپنے کچھ قول ولایت میں سمیٹنے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا حسین کے ذکر میں بول کے اسے سمجھنا۔ شکریہ۔ درود و سلام ہم پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضی ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان میں نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بزر کو دیکھا تو بزر بنا دیا، کمتر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی پہ نظر کی تو خور بنا دیا۔ لیکن سجدہ سلام خالق کی وہ پاک ذات کہ جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر سے میدان، میدان سے کل صراط اور کل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ ہم تمام ماتمی اللہ شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بدول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ پھر جو ماتمی زدار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ سلوات اتنی بلند تحریر فرمائے کہ جتنی ہر ماتمی عزادار کے دل میں کربلا جاننے کی خواہش ہے۔ کرم کے طالبوں باب قبول راضی ہے۔ پہلا مصرع میں نے عرض کیا حافظ آباد کی خوبصورت سرزمین اور بات سرکار یہاں سے مور ہو جائے گی تو پھر بات پرواز کرے گی۔ ڈھیر عزتوں والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمایا ہے۔ میں نے پہلا مصرع کیا، آپ نے داد بھی دی، دعا بھی دی، میرا حق بنتا تھا بھائی جان مولا آپ کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے۔ میں نے اپنے دامن ولایت میں آپ کی ڈھیر ساری دعائیں سمیٹ دی۔ پہلا مصرع میں نے عرض کر دیا، خوبصورت سننے والے لوگوں نے اپنا بالکل دھیان یہاں پہ کر لیا، لیکن یہ 4 مصرعوں پہ سرکار میں داد نہیں مانگ رہا، بھائی مجھے عزتوں والی ہستیاں میرے بعد خوبصورت انداز میں سجدہ ذکر ادا فرمائیں گے۔ میں 4 مصرعوں پر داد نہیں مانگ رہا، ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے ہر ماتمی عزادار کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ داد دینے کی نیت سے 4تھے مصرع پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ میں 4تھے مصرع پہ یہ 4 مصرعوں میں شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو جو میں 4تھے
سے مصرے میں پڑھوں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے کہ ہاں تمہارے عقیدے سے میری بات ملتی ہے. جس بندے کا چوتھے مصرے پہ ہاتھ نہ اٹھ سکا مجھے پتہ لگ جائے گا میرے عقیدے کا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہی نہیں. میں چوتھا مصرع تمہارے دلوں پہ تحریر کر دوں. جب 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 تمہاری سانسیں چلتی رہیں نوکر کے مصرے ذہن میں گونجے پھر جہاں بنے میرے لیے دعا کر کے کرم کے طالبوں باپ قبول راضی ہے. دیکھنا مجھے میں نے بالکل انتظار کے بغیر چار مصرے تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کرم کے طالبوں باپ قبول راضی ہے ہمارا شاہ گلستان پھول راضی ہے. کرم کے طالبوں باپ قبول راضی ہے ہمارا شاہ گلستان پھول راضی ہے. پہلے ماتمی سے لے کے آخری حلالی تک میں تم سے داد نہیں مانگ رہا, عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں شیعہ قوم کا. جس بندے کا یہ عقیدہ ہو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دینا ہے رضوی تو ڈھیر سفر کر کے یہاں پر آیا ہے, تیرے عقیدے سے میرا عقیدہ ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کرم کے طالبوں باپ قبول راضی ہے ہمارا شاہ گلستان پھول راضی ہے. دنیا والوں بروز حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے قبول راضی ہے. یہ ہاتھ ذریعے حسین سمجھ سنے اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ. میری یہ داد نہیں تھی, یہ دعا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, تمہارے بیان کو سلام ہے. کیا بات ہے, یہ ہاتھ ذریعے حسین بسم اللہ. نصاری دے عقیدے کی گواہی دیتے ہوئے نصاری دے عقیدے کی گواہی دیتے ہوئے علی ولی اللہ نعرہ علی عزتوں میں محمد زمانہ صاحب کرم کے طالب باغ قبول راضی ہمارا شاہ گلستان پھول راضی اور بروز حشر حساب و کتاب سے پہلے خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے. خدا یہ پوچھے گا تم سے بطول راضی ہے. عزتوں والی شخصیات ایک خوبصورت پڑھنے والے مالک عزت وقت میں مزید اضافہ کریں. یہ اپنا بات ہے مولا حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی خوشامد نہیں کر رہا. حافظ آباد ہے یہاں پہ قرارداد بھائی پیش کرنے جا رہا ہوں. بابا جی دعا فرمائیے گا. یہ لوگ مہر کریں گے پورے ملک میں تمہارا نام لیں گے. یہ چار مصرے پڑھوں گا قرارداد پہ یہاں سے مہر لگے گی بھائی جان پوری دنیا میں یہ چار مصرے پرواز کریں گے. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے آل محمد کی کچہری میں کھڑا ہو کے ادب کی تحریر پہ اپنا سر رکھ کے ہر بات کی ادادار کے سامنے اپنی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. جس کے دل کی دھڑکن یہ قرارداد ہو ہاتھ اٹھانا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس کے بعد داد نہیں مانگوں گا لیکن قرارداد ہے. بابا جی دعا فرمائیں گے. چار مصرے بابا جی قرارداد میری ڈھیر محنت ڈھیر سفر پوری میرا ذکر میرا ہر ایک لمحہ ایک طرف یہ چار مصرے ایک طرف. یہ میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا, میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. ہر ماتمی کے چہرے پہ میری نظر ہے. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جو بندہ شیعہ ہے ماں کی گود میں یا حسین سنتا آیا ہے سر اٹھائے. ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رزق سیدہ کی نالائن کے نیچے سے اکٹھا کر کے لاتا ہے, میں بات ہی اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے. شیعہ قوم کا عقیدہ ہو, شیعہ قوم کی قرارداد ہو, اٹھے ہوئے ہاتھ مہر لگائیں گے یہاں سے بات ملک میں پرواز کرے گی. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو دنیا والوں جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. شاباش, شکر گزار ہوں میں تمہارا, نوکر ہوں میں تیرا. ماتمی سلامت رہے جی, نوکر نوکر جی عزتوں والے ہاتھ سلامت. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. عزتوں میں ساری رات پڑھتا ہوں, سارا دن پڑھتا ہوں. شکریہ عزتوں والی اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. میں ذکر حسین پر کھڑا ہوں, اتنا خوبصورت معیار ہے. میں بالکل اپنے وقت کے اندر سرکار کے حوالے ممبر کروں گا. امام حسین بادشاہ کا کوئی خاص کرم ہے, خاص نظر ہے اس زمین پر, عطادار لوگ بیٹھے ہیں. میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ماتمیوں سے دعائیں لینے کے صدقے میں ممبر پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے سیدہ جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا.
خوبصورت ترین ذاکر میرے پسندیدہ ذاکر وہ شہیدہ ذاکر بھائی کامران عباس بھی یہ بھی تشریف لے آئے. بات میری بھی بالکل قریب ہے. 4 مصرے یہ بالکل تحریر کے پاس آ گیا اور اسی جملے کے لیے میں پہلے لمحے سے محنت کر رہا تھا. میں کہا اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے پاک سیدہ جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. کائنات کی ہر ہستی نے بطول سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اور جب بندے خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں میں دلیل دیتا چلوں اللہ نے حجاب مانگا. کہیں اور بڑا ہوتا تو پھر دال لینے کے لیے اللہ نے حجاب مانگا. محمد نے کسا مانگی. چلو جو بندہ ابھی تک خاموش ہے دیکھنا مجھے. فرشتوں نے دروازے پر آ کے روٹیاں مانگی. ممبر پر کھڑا ہوں میرے سامنے آدمی بیٹھے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں پرواز کر کے یہ جملہ کہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں واحد ہستی ہے بطول جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا لیکن کائنات کی ہر ہستی نے بطول سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اللہ نے حجاب مانگا. محمد نے کسا مانگی. فرشتے نے دروازے پر آ کے روٹیاں مانگی. بلال نے آ کے آسان کا نظام مانگا. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ایک دن پردہ عبادت سے آواز آئی بطول آج مجھے اللہ کا دل ہے بطول تو مجھ سے کچھ مانگے. کائنات کی ہر ہستی مجھ سے مانگتی ہے. بطول آج مجھے اللہ کا دل ہے تو مجھ سے کچھ مانگ. بطول کہتی ہے اللہ اگر تو کہتے پھرتا ہے ایک چیز نہیں 2 چیزیں مانگتی ہوں. اللہ کہتا ہے بطول تیرا میرا معاہدہ طے ہوا تو مجھ سے 2 چیزیں مانگ لیکن اللہ سے وعدہ کر دونوں چیزوں کو کوئی ایسی نشانی عطا کرے گی بطول کہ کائنات ان کے مقدر پہ رشک کرے گا. میں اپنی ساری زندگی اس جملے پہ وقف کر دوں. ذکر حسین کرتے کرتے مجھے موت بھی آ جائے میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ کہتے ہیں بطول آج میرا دل ہے مجھ سے کچھ مانگ. سیدہ کہتی ہے اللہ ایک نہیں 2 چیزیں مانگنا چاہتی ہوں. بطول میں تجھے دونوں چیزیں عطا کروں گا لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ دونوں چیزوں کو کوئی ایک منفرد چیز عطا کرے گی. جی اللہ تیرا میرا معاہدہ طے ہو گیا. بطول مانگنا اللہ ایک نہیں 2 چیزیں. ہاں بطول مانگ. بطول کہتی ہے اللہ ایک علمدار دے دے ایک آزادار دے دے. ایک علمدار دے دے ایک آزادار دے دے. ایک علمدار دے دے ایک آزادار دے دے. ہر آدمی اللہ سے دعا کی اپیل کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے بطول میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں تجھے عطا کرنے جا رہا ہوں لیکن دونوں چیزوں کو کوئی ایک نشانی دے دنیا ان کے مقدر پر رشک کرے. بطول کہتی ہے خالق میرا تجھ سے وعدہ ہے علمدار کا بھی ہاتھ اونچا رہے گا آزادار کا بھی ہاتھ اونچا رہے گا. اللہ نے حجاب سے ہر بھی اللہ نے حجاب سے ہر بھی خدا دی مخلوق کتے جنہیں بھی چمڑی آئے جانوار مخلوق آئے انہوں نے بعد انہی والی علمدار کا بھی ہاتھ اونچا رہے گا عزادار کا بھی ہاتھ اونچا رہے گا. امام زمانہ ہر مات کے زرانہ عزتوں میں فوجی آپ کی دعا ہے آپ کی محنت ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جان بکھرے ہیں بھائی جان ان کے بعد دولت ذکر حسین علمدار کا بھی ہاتھ. میں عزادار کے لیے جان بکھرے پڑھنا چاہتا ہوں. میں ذاکر نہیں میں حسین بادشاہ کا چھوٹا سا ماتمی ہوں. میں ماتمیوں کے لیے جان بکھرے پڑھنا چاہتا ہوں. ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں فقط بطول کے لہجے میں اپنے ولیوں سے
है। सफ़े मातम में खड़ा साहिबे जलाल, नंद ढूंढ से मस्जिद की सफों से, हल्का मातम में देख वही जुल जलाल وہ بے زبان حقیقت کلام کرتی، سلام کرتا ہے اللہ بطول وہ ہے، بطول ماتمیوں کو سلام کرتا ہے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، راضی نہیں گئی بطول۔ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہے بطول راضی نہیں گئی۔ میں کسی عام ہستی کی بات نہیں کی، میں شیعہ کی بات نہیں کی، میں سنی کی بات نہیں کی۔ ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے نبی کی بیٹی دنیا سے کس حالت میں گئی۔ یہ سیدہ کے دردوں کی مصائب کی صف ہے، یہ میرے بھائی کی محنت ہے، یہ میرے عزاداروں کی محنت ہے، یہ ذاکرین کی محنت ہے، یہ بار روحانیت صفِ عزا۔ کوئی گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچ کے نہیں آیا آج مجلس میں جائیں گے ڈھیر داد دیں گے، ڈھیر نعرے لگائیں گے۔ صبح عزادار اٹھے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں کا ہاتھ تھامے اٹھا کے انہیں کہا چل آج شبیر کے ذکر میں چلیں، تم حسین کی بیٹیوں کو رو لینا، چل ہم حسین کے بیٹوں کو رو لیں گے۔ میں نے کہا راضی نہیں گئی بطول۔ میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں، میں یہیں پر ممبر چھوڑ دوں، میرا ذکر پورا ہے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مجھے سید سمجھنا، شاعر سمجھنا، مجھے اپنا بیٹا، بھائی، دوست سمجھنا، حسین بادشاہ کے دربار کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھنا، لیکن میری ایک منت پر عمل کرنا۔ میں ایام فاطمہ کی ہر مجلس میں یہ منت کرتا ہوں، جب اپنے گھر سے مجلس کے لیے نکلو اور تمہیں پتا ہو یہ مجلس منسوب ہے سیدہ سے، منت کرنا چاہتا ہوں، تم آئے کرنا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ گھر سے نکلو مجلس پہ، تمہارے علم میں ہو کہ مجلس ہے محمد کی دکھی بیٹی کی، تو کوشش کرنا گھر سے کالا لباس پہن کے نکلنا، اور جب کالا لباس پہن کے گھر سے پہلا قدم باہر رکھو نا، میں منت کرنے جا رہا ہوں، گھر سے پہلا قدم باہر رکھتے ہی ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہنا یا علی تیری تنہائی کی قسم ہم بطول کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، علی تیری تنہائی کی قسم ہم آدمی بطول کے جنازے پہ ماتم کا پرسہ دینے جا رہے ہیں، ہم بطول کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ راضی نہیں گئی محمد کی بیٹی۔ مصعب آپ نے جا کر کہا کہ میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، میں اپنے بھائیوں کے حوالے ممبر کر کے جاؤں گا۔ بطول کا جنازہ تیار ہوا، یہاں گئی جملے کی قدر نہیں ہونی، مجھے ملک میں یہ جملہ پڑھنے کی ضرورت رہی۔ بطول کا جنازہ تیار ہوا، دفنانے کے لیے نہیں چھپانے کے لیے۔ جنازہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں بس، جنازہ تیار کر کے ایک طرف سے علی نے تھاما، ایک طرف سے حسن حسین نے تھاما، ایسے اٹھا کے نا دروازے کے قریب جنازے کو علی نے رکھا، کچھ لمحے رونے کے بعد علی نے پھر جنازے کو اٹھایا پھر رکھا، پھر جنازے کو اٹھایا پھر رکھا، پھر جنازے کو اٹھایا پھر رکھا۔ عزادارو تیرے آنکھوں کی قسم ہے 7 مرتبہ علی نے بطول کا جنازہ زمین پر دوبارہ رکھا۔ حسن طرف کے کہتے ہیں بابا اگر اماں کا جنازہ دفنانا نہیں تو بار بار اٹھاتا کیوں ہے؟ علی جیسا شیر خدا طرف کے کہتے ہیں حسن میں لفظ بول نہیں سکتا، یہاں میری جگہ پر آگے کھڑا ہو کے سن، تو میرا درد سمجھ جائے گا۔ حسن علی کی جگہ پر آگے کھڑے ہوئے، حسن کے کانوں سے کچھ آوازیں ٹکرائی، روتے روتے بیٹھ کے علی کا لال حسین طرف کے کہتے ہیں کوئی امیر مجھ غریب کو بتائے ماں کا جنازہ اٹھاتے ہو دفناتے کیوں نہیں؟ حسن نے چلنا
کل مجلس